بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کا جو حصہ ہے، جس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ وہ کون سے اسباب ہیں اور کون سی علامات ہیں، کون سی نشانیاں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے اور وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ تو میرے بھائیو، جو سب سے جو بڑی علامت ہے، سب سے بڑی جو نشانی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے۔ تو اتباع کے ساتھ عزیز دوستو اور ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے، جو انہوں نے کہاں کہاں کس سال کہاں پہ دعوت دی، اور کس سال، اس سال میں یہ کیا، اور اس سال یہ غزوہ کیا، اور اس سال یہاں گئے، اور اس سال یہاں گئے، اور اس سال حجۃ الوداع کیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، جس کا مطالعہ کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور بھی زیادہ ہوتی ہے اور بھی بڑھتی ہے۔ تو جس کسی کو یہ چاہیے، جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی محبت زیادہ بڑھائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو حیات ہے، جو ان کی سیرت ہے، جو علماء کرام نے سیرت نام کی کتابوں سے جو مؤلفات تحریر کی ہیں، ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان کا مطالعہ کرے، اور وہ یہ کتابیں علماء کرام کے پاس ان کا مطالعہ کرے اور اس سے مستفید ہو۔ تو اس سے میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہمیں زندگی کا اور ان کی حیات کا پتہ چلے گا تو ان سے محبت اور بھی بڑھے گی اور بھی زیادہ ہوگی۔ اور اس سیرت کے دوران جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، چاہے وہ قولی حدیث ہو چاہے عملی حدیث ہو، ان کے بارے میں جب ہمیں پتہ چلے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہماری اور بھی زیادہ ہوگی۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دفاع کرنا میرے بھائیو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بہت بڑی علامت ہے۔ کیونکہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، ان کی سنت پہ چلنا یہ الگ علامت ہے، اور سنت کا دفاع کرنا یہ الگ علامت ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے کیونکہ ہم نے محبت کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کا دفاع کرنا ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص یا کوئی بھی کچھ ایسے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ باتیں کرتے ہیں، یا ان لوگوں پہ باتیں کرتے ہیں جو سنت پہ عمل کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سنت پہ عمل کرنے والا شخص ایسا ہے یا ایسا ہے یا ایسا ہے، تو میرے بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ اس شخص میں وہ غلطی ہو سکتی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، اس کے بارے میں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے واقعی وہ شخص غلط ہو، مگر اس کی غلطی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت غلط نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو غلط نہ کہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی داڑھی رکھنے والا شخص سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل ظاہری طور پہ جو عمل کر رہا ہے، مگر لوگوں کے ساتھ معاملات میں وہ اچھا نہیں ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام داڑھی رکھنے والے، تمام اس سنت پہ عمل کرنے والے ایسے ہی ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، 5 انگلیاں برابر نہیں ہو سکتی، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، ایک چھوٹی ایک بڑی، ایک کیسی، بلکہ اسی طرح جو داڑھی رکھنے والے ہیں وہ سب بھی برابر ایک درجے کے نہیں ہو سکتے۔
کوئی ایماندار ہوگا، کوئی بے ایمان ہوگا، کوئی اپنے معاملے میں سچا ہوگا، کوئی اپنے معاملے میں جھوٹا ہوگا، کوئی کس طرح ہوگا، کوئی کس طرح ہوگا، بلکہ ایک ہی گھر میں ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے جو 5 بھائی ہیں، وہ بھی ان کی طبیعت بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ جب ان کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہو سکتی تو تمام داڑھی رکھنے والوں کی طبیعت کس طرح ایک جیسی، اور ان کی سیرت اور ان کے اخلاق اور ان کے معاملات کس طرح ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، کوئی بھی سنت ہو، اس کا دفاع کرنا ہے، اور اس سنت پہ عمل کرنے والا جو شخص ہے، اگر اس میں کوئی غلطی پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ یہ سنت غلط ہے، بلکہ وہ جو غلطی کر رہا ہے وہی غلطی ہے، اور وہ شخص اس غلطی کی وجہ سے غلط ہے۔ تو عزیز و ساتھیو، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اٹیک کر کے اپنا ایمان برباد کر دیں، اور اپنی آخرت بھی ہم برباد کر بیٹھیں، نہ دنیا میں ہمیں فائدہ ہو اور آخرت میں خسارہ ہو۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، جس میں بہت سے مسلمان ملوث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سیدھی راہ پہ چلائے، اور انہیں ہدایت دے، اور انہیں دین کا علم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح عزیز دوستو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کر رہا ہے، اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات میں نظر ڈالتے ہوئے وہ یہ دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند تھی، یا کیا کچھ اخلاقیات میں سے پسند تھا، یا اعمال میں سے کون سا عمل زیادہ پسند تھا۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدات کیا ہیں، چاہے وہ کھانے پینے میں ہیں، چاہے وہ معاملات میں ہیں، چاہے وہ پہننے میں ہیں، چاہے بولنے میں ہے، چاہے عمل کرنے میں ہے، چاہے عبادات میں ہے، ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسند ہے ہم نے اسے بھی پسند کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے محبت کا دعویٰ کیا ہے، ورنہ یہ دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ان چیزوں سے محبت کرنی ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں، اور اسی طرح تمام ان چیزوں سے نفرت کرنی ہے جس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرتے تھے۔ تمام ان چیزوں سے نفرت کرنی ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے نفرت کرتے تھے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرک کرنا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت ناپسند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت ناپسند تھا، یہاں تک کہ ایک شخص آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو چاہیں وہی ہوگا، اور اللہ جو چاہے اور آپ جو چاہیں وہی ہوگا، اللہ جو چاہیں اور آپ جو چاہیں وہی کچھ ہوگا، ما شاء اللہ وشئت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے ساتھ دوسرا پکارنے والا بنا دیا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ جو اللہ چاہے وہی ہوگا، جو صرف اللہ چاہے وہی ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشیت میں اور اس کائنات کا نظام چلانے میں کوئی دخل نہیں ہے، جبکہ بہت سے کچھ ایسے گروہ ہیں اسلام میں جو نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کا نظام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ چلا رہے ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ چیز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھی۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک مثال ہے کہ جن باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے، جن اقوال کو، جن افعال کو، جن امور کو، جن چیزوں کو پسند کیا، ہم نے بھی اسے پسند کرنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے، اور جن چیزوں سے نفرت کی ہے اس سے بھی نفرت کرنی ہے۔ اسی طرح عزیز و ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامات یہ ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دفاع کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کے بہت ہی زیادہ فضائل آئے ہیں کہ جو درود شریف کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر مشکل اس کی آسان ہو جاتی ہے۔ اور درود شریف یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل اولاد میں برکت عطا فرمائی، اس سے زیادہ برکت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے ماننے والوں میں عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ تو درود شریف میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اپنے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اور ان کی امت میں بھی برکتیں فرما۔ تو کثرت سے درود شریف پڑھنا میرے بھائیو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح عزیز دوستو ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت کرنا، کیونکہ یہ دین پورا کا پورا نصیحت کا نام ہے۔ ایک دوسرے کو نصیحت کرنا یہ ہمارے دین کا نام ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین ہے ہی نصیحت کا نام۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس کے لیے؟ فرمایا قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ یہ دین جو نصیحت کا نام ہے یہ کس کس کے لیے نصیحت کا نام ہے؟ اللہ کے لیے اور اللہ کی کتاب کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، ولائمۃ المسلمین اور جو مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کے لیے، وعامتہم اور عام مسلمانوں کے لیے بھی۔ تو یہ دین اسلام دین النصیحہ ہے، نصیحت کا نام ہے۔ تو ہم نے اللہ کے لیے بھی نصیحت کرنی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور اللہ کی کتاب کے لیے بھی۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، اسی طرح جو ہم نے عبادت کرنی ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کا طریقہ بتایا اسی طرح بالکل عبادت کرنی ہے، اس عبادت میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اگر اس نشانی پہ عمل نہ کیا جائے تو اسے کہتے ہیں غلو۔ غلو کا مطلب یہ ہے کہ حد سے تجاوز کر دینا، باؤنڈری جو اللہ اس کے رسول نے بنائی ہے اسے بھی کراس کر دینا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور مجلس میں بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے، ان کے ساتھ ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس محبت میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں، ان کے طریقے پہ عمل کریں، چاہے وہ عبادات میں ہو، چاہے وہ عقائد میں ہو، چاہے وہ معاملات میں ہو، چاہے وہ اخلاقیات میں ہو، ہر قسم سے ہر طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔